خاص کے بیان کے بعد اب عام کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور عام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو بہت سارے افراد کو بیک وقت شامل ہوتا ہے، اور یہ شمولیت خواہ لفظاً ہو، جیسے ایک لفظ مؤمنون عام ہے، اور یہ بیک وقت بہت سارے افراد کو شامل ہے، تمام مومن، مشرکون تمام مشرک، یا پھر یہ معنن ہوتا ہے جیسے کہ من اور ما۔ یہ من اور ما اسماء موصولہ معنی کے اعتبار سے بہت سارے افراد کو شامل ہیں۔ تو عام کے بیان میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے عام کی دو اقسام بیان کریں گے، اور وہ یہ بتائیں گے کہ ایک تو وہ عام ہوتا ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، کیسے؟ جیسے کہ حکم دیا گیا مجاہدین کی فوج کو جنگ پر جاتے ہوئے کہ تمام کافر جنگجوؤں کو قتل کر دینا سوائے عورتوں اور بچوں کے، تو تمام کافروں کو عام حکم ہے، لیکن سوائے عورتوں اور بچوں کے، تو عورتوں اور بچوں کو خاص کر لیا گیا۔ ایک یہ عام ہوتا ہے، اور ایک دوسرا عام وہ ہوتا ہے جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو وہ خاص ہوتا ہے، یعنی وہ خاص کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس پر لا محالہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے خاص کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ والا عام جس میں سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی جائے گی اب۔ تو اس مثال سے پہلے عربی عبارت شروع کی تھوڑی سی وہ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ امل عام فنوعانی، اور بہرحال عام تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ نوع قسم کو کہتے ہیں، نوعانی تسنیہ کا صیغہ ہے، دو قسمیں ہیں۔ عامن ایک وہ عام خصہ جس سے خاص کر لیا گیا ہو، خصہ عنہ جس سے خاص کر لیا گیا ہو البعض بعض کو، یعنی ایک وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ دوسری قسم و عام لم یخص عنہ شیء، اور دوسرا وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جو کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فالعام الذی، تو وہ عام لم یخص عنہ شیء جس سے کسی فرد کو کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، فہو بمنزلۃ الخاص، تو وہ خاص کے درجے میں ہوتا ہے۔ فی حق کی لزوم العمل بھی، اس پر عمل کے واجب ہونے کے حق میں، لا محالتا یقینی طور پر۔ اور اب جو مثال دی جائے گی وہ یہ ہے، وعلی ھذا قلنا، اور اسی مسئلے پر ہم نے کہا، اذا قطع ید السارق، جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا کاٹ دیا جائے، بعد ما حلق المسروق عندہ، بعد اس کے کہ وہ چوری شدہ مال اس چور کے پاس ہلاک ہو گیا تھا، لا یجب علیہ الضمان، تو اس پر کوئی ضمان واجب نہ ہوگا، لأن القطع، کیونکہ ہاتھ کا کاٹا جانا، جزاء جمیع مکتسبہ،
मक्तसबहु सारिकु, ये हाथ का काटा जाना उस चोर के तमाम जुर्मों की सजा है जो कुछ उस चोर ने किया। बात क्या हो रही है, क्या समझ में आया? तो समझ में ये आया कि जब चोर चोरी करता है तो उसकी जो सजा होती है उसमें उसका हाथ काटा जाता है। अच्छा, ये जो हाथ काटने की जो सजा है ये कहाँ से साबित है, इसकी क्या दलील है, वो देखें। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 38 है, वस्सारिकु वस्सारिकतु, और चोर चोरनी, फक्तउ, तो काट दो, अयदियहुमा, उन दोनों के हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, ये बदला है उस चीज का जो उन्होंने हरकत की, ये उनकी कमाई का बदला है, ये उनकी हरकत का बदला है, यानी वो जो उन्होंने चोरी की है ये उसका बदला है। नकालम मिन अल्लाही, और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो जब चोर चोरी करे या चोरनी चोरी करे तो उसकी सजा कुरान पाक में जो ये हाथ काटने की बयान कर दी गई है, और किस चीज की सजा बयान की गई है, बीमा कसबा, जो हरकत उन्होंने की, जो कुछ उन्होंने कमाया, वो तो थी चोरी। तो उसकी सजा क्या हुई कि हाथ काट दिए गए। तो क्या उस चोर ने जिस माल की चोरी की थी वो उससे वसूल किया जाएगा? जरूर, ऑब्वियसली उससे वो माल भी वसूल किया जाएगा और मालिक के हवाले किया जाएगा। लेकिन अगर पता ये चला कि जो चोरी उसने जिस चीज की थी वो खो गई उससे, या हलाक हो गई, बकरी चोरी की थी, बकरी मर गई, वगैरह वगैरह, तो अब वो चीज कैसे वापस करेगा? तो क्या उस चीज जो कि हलाक हो गई, जो कि मर गई, उस चोर के पास नहीं है, क्या उसके बदले में उस चीज की मालियत उस चोर से वसूल की जाएगी? इसको कहते हैं जमान। तो क्या जमान उस चोर से लिया जाएगा? तो इसी मसले में इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ आपने अब पढ़ना है। तो दोबारा आते हैं अपनी इबारत की तरफ, और इबारत में लिखा है कि इज़ा कुतिआ यदुस्सारिकी, जब चोर का हाथ काट दिया जाए सजा के तौर पर, बादमा हलकल मसरूकू, मसरूक कहते हैं चोरी शुदा माल को, हलाक करना कहते हैं कि जब वो ज़ाया हो चुका हो चोर के पास से, इस बाद इसके कि चोर के पास से मसरूका माल हलाक हो गया हो, ला यजिबु अलैहि ज़मानु, तो फरमाते हैं कि उस पर जमान वाजिब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिअन्नल क़त्अ, क्योंकि जो हाथ काटा गया है वो जजा है, वो बदला है। किस चीज का बदला है? जमीई मक्तसबु सारिकु, जो हरकत जो कुछ भी चोर ने की उस सब की यही एक सजा और यही एक बदला है कि उसका हाथ काट दिया गया। एक जुमला और पढ़ लें कि फ़इन्ना कलिमता, जमान क्यों नहीं वाजिब होगा? फ़इन्ना कलिमता माँ, क्योंकि जो माँ कलिमा है ना, वो कौन सा माँ कलिमा है वो देखें दोबारा, ये वाला बीमा कसबा, पुराने पाक में हाथ जो काट दिया उसका काटने का जो हुक्म है वो किस चीज की सजा है? वो माँ की सजा है। और माँ वो एक आम लफ्ज है जो बैक वक्त कई अफराद को शामिल होता है। तो इसमें वो सब शामिल है जो उसने चोरी की, और वो सब को सब वो सब का सब चोरी ही तो है, और चोरी का बदला हो गया है।
جب بدلہ ہو گیا تو مزید کوئی چیز نہیں کی جائے گی، اس پہ اضافہ یا زیادتی نہیں کی جائے گی، یہی سزا، ہاتھ کاٹنا کافی ہونا چاہیے۔ اگر زمان بھی وصول کیا تو یہ تو دو سزائیں ہو جائیں گی، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اس حکم پر زیادتی ہو جائے گی۔ یہ وہ ماں ہے۔ اب آئے تو لکھا ہے کہ فَإِنَّ کلیمتا ماں عامتن، کیونکہ جو کلمہ ماں ہے وہ عام ہے، یتناولو، وہ تمام یتناولو جمیعا، وہ ان تمام کو شامل ہے، ما وجدہ من السارقی، جو جرائم چور کی جانب سے پائے گئے، اور وہ تھے چوری۔ پھر وہ بھی تقدیری ایجابی دمانی، زمان کو واجب کرنے کی صورت میں، یکون الجزاء، تو ایک ایسا بدلہ یا ایک ایسی سزا ہو جائے گی، هو المجموع، جو کہ مجموعہ ہوگی، ایک نہیں ہوگی، ولا یترک العمل به، تو اس عام پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بالقیاسی، قیاس کی وجہ سے، الغصبی، غصب پر قیاس کی وجہ سے اس عام پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، یہی تو اختلاف ہے۔ اب آپ ذرا سمجھ لیں یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ اس کو اسکرین کو میں ذرا سیٹ کروں، پھر آپ کو پڑھاتا ہوں۔ جی دیکھو بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ چوری شدہ مال کے ہلاک ہونے پر چوری شدہ مال کا ضمان واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ تو دیکھو بیٹا، اس پر تو اتفاق ہے، کس پر؟ اس پر اتفاق ہے، چور کے پاس اگر چوری شدہ مال بعینی ہی موجود ہو تو اس سے واپس لیا جائے گا ضرور، لیکن اگر مال مسروقہ، چوری شدہ مال، وہ ہلاک ہو گیا، اس کا ہلاک ہونا پایا گیا، تو پھر کوئی ضمان واجب ہوگا یا نہیں؟ اس میں احناف اور شوافے کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک ضمان واجب نہیں ہوگا، جو ابھی عبارت میں آپ نے پڑھا ہے، نہیں ہوگا، جبکہ شوافے کے نزدیک ضمان واجب ہوگا۔ شوافے کیا کہتے ہیں؟ شوافے ایک قیاس پیش کرتے ہیں، قیاس۔ تو آپ کو یاد ہوگا پہلے خاص کے مقابلے میں کوئی قیاس آ جایا کرتا تھا اور قیاس الگ ہوتا تھا، تو اس قیاس کو ترک کر دیا جاتا تھا، خاص پہ عمل کیا جاتا تھا۔ اور عام کی یہ والی قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی خاص کے درجے میں ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی قیاس آئے گا، مقابلے میں آئے گا اور بالکل مخالف ہوگا، اس کو بھی ترک کر دیا جائے گا، اور اس عام پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا جیسے خاص پر عمل کیا جاتا ہے۔ کیا قیاس ہے جو امام شافعی پیش کرتے ہیں؟ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جو ڈاکو ہوتا ہے اور ڈکیت ہوتا ہے، وہ جب ڈکیتی کرتا ہے تو وہ بندوق یا گن پوائنٹ وغیرہ کے زور پر زبردستی مال چھینتا ہے، جبکہ وہ جو چور ہوتا ہے وہ چوری سے چپکے سے مال چراتا ہے۔ تو جو ڈاکو ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے حرکت، اس کو کہتے ہیں غصب، غین سواد اور با، غصب کرتا ہے وہ۔ اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی ڈاکو یا ڈاکو طرح کا کوئی ظالم اگر کسی شخص کا مال غصب کر لے، اور وہ غصب کرنے کے بعد وہ مال اس ظالم کے پاس ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، کھو جائے، گم ہو جائے، تو غاصب ظالم پر اس ہلاک شدہ مال کا ضمان دینا
ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو غاصب ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، وہ شریعت نے قاضی کے اوپر یا حکومت کے سربراہ پر سپرد کی ہے۔ وہ جو سزا دیں، جیسے کہ اس ڈاکو کا ایک ہاتھ مکمل بازو سمیت جڑ سے کاٹ دیا جائے اور اس کی مخالف والی ٹانگ کاٹ دی جائے، یا اس کے پیٹ میں تلوار یا چھرا یا بندوق مار کے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد وہ چاہے مر جائے چاہے وہ زندہ رہے۔ تو اس طرح مختلف وقتوں میں مختلف سزائیں نافذ العمل رہی ہیں۔ لیکن چور کی سزا وہ تو صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب اسی ڈاکو کی بات کر لیتے ہیں، غاصب یا ظالم کہیں تو جب اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ انتہائی عبرتناک سزا جو میں نے ذکر کی ہے، تو صرف یہی سزا نہیں ہوتی بلکہ شریعت میں لازم ہے کہ اس سے وہ مال بھی وصول کیا جائے۔ جیسے کہ کسی نے کسی کا موبائل چھین لیا ڈکیت نے، اور اگر وہ ڈکیت پکڑا گیا تو اس کو جو بھی سزا دی گئی جلا وطنی کی اور ہاتھ پیر کاٹنے کی یا پیٹ میں چاقو مارنے کی یا گولی، اس کے ساتھ ساتھ وہ موبائل بھی اس سے جو اس نے چھینا تھا وہ بھی لے کر اصل مالک تک پہنچایا جائے گا۔ اگر اس کے پاس سے وہ موبائل خراب ہو گیا، چوری ہو گیا یا کھو گیا یا ٹوٹ گیا یا موجود نہیں ہے، تو اگر 1 لاکھ کا موبائل تھا تو 1 لاکھ روپے لے کر بھی مالک کو دیے جائیں گے، یہ بھی لازمی ہے۔ یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ اس قانون پر ایک قیاس کیا ہے امام شافعی نے۔ وہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس غاصب سے غصب شدہ مال غصب شدہ مال ہلاک ہونے پر اس کا زمان وصول کیا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے چور اگر چوری کرتا ہے اور وہ مال جو اس نے چوری کیا تھا وہ اس کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے چوری شدہ مال کا زمان دینا بھی سارق پر واجب ہوگا۔ یہ امام شافعی نے فرمایا ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ جو عام ہے جس کو کہتے ہیں غیر مخصوص من البعد، جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے، وہ قرآن پاک کی جو یہ والی آیت میں نے آپ کو دکھائی تھی، اور اس میں وہ یہی فرماتے ہیں، یہ والی آیت ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کے اندر جو ماں ہے یہ والا یہ عام ہے، اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ قطع ید، ہاتھ کا کاٹا جانا، وہ چور کے تمام جرموں کی سزا ہے جو چور سے سرزد ہوئے، یعنی چوری، اور کیا ہوا، مال جو چوری کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا، تو دونوں جرائم، تو ان دونوں کے مجموعے کی سزا وہ ایک ہی یہی ہے، ایک، اور وہ کیا، جو یہ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کا کاٹنا۔ تو اگر وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ ساتھ ہلاک شدہ مال، جو چوری شدہ مال ہلاک ہوا تھا، اگر اس کا زمان بھی لیا جائے، آپ کے قیاس پر عمل کرتے ہوئے یہ بھی کر لیا جائے کہ زمان بھی لیا جائے، تو یہ تو 2 سزائیں ہو جائیں گی۔ چور کی سزا 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک ہاتھ کا کاٹنا، دوسرا زمان وصول کرنا۔ تو اس صورت میں عام کے عموم پر عمل نہیں ہو پائے گا، یہ جو جزاء بما کسبا ہے اس پر عمل، ترک عمل لازم آئے گا۔ حالانکہ عام تو وہ چیز وہ ہوتا ہے کہ اس کے عموم پر عمل کرنا قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس لیے قطعی اور یقینی طور پر عمل کے لازم ہونے کی وجہ سے احناف کے نزدیک چور کی سزا صرف اور صرف ہاتھ کا کاٹا جانا ہے، اور ہلاک شدہ مال کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہی بات لکھی تھی۔
کہ لا یجب علیہ ضمان، اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا، لأن القطع جزاء جمیع مکتسبہ السارق، کیونکہ ہاتھ کا کاٹا جانا تمام جرموں کی سزا ہے جس کا چور نے کسب کیا۔ تو جو شوافے نے جو قیاس کیا تھا، اور وہ یہ قیاس کیا تھا کہ جو ڈاکو یا ظالم چھینتا ہے، غصب کرتا ہے، غاصب ہوتا ہے، تو اس سے بھی تو آپ زمان وصول کرتے ہیں، تو چور سے بھی کریں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، غصب پر قیاس کرتے ہوئے اس ماں کے عموم پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، زمان وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر قیاس کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ زمان بھی چور پر واجب کر دیا جائے، تو اللہ کی کتاب کے بیما کسبہ میں جو وہ جو لفظ ہے ماں، اس کے عموم پر ترک لازم آئے گا، ترک چھوڑ دینا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا کہ کسی قیاس کی وجہ سے کتاب اللہ کے عموم پر عمل کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، لہذا کتاب اللہ کے عام پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور امام شافعی کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے اس قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں تک ایک مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد اس بات پر دلیل قائم کی گئی ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، کہ یہ جو کلمہ ماں ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اور اس کے عام ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک اور مثال آئے گی آگے۔